بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی جی۔ پہلا سوال ہے کہ ہمارے ایک عزیز ہے جو 10 دن بے ہوش رہنے کے بعد فوت ہو گئے، تو ان کی نمازوں کا فدیہ کیسے ادا کریں گے؟ دیکھیے، جو بندہ 10 دن تک بے ہوش رہا ہے اور آپ کے جگانے سے بھی اس کو ہوش نہیں آتا تھا، تو ایسی صورتوں میں جو ہے وہ نمازیں معاف ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، لہٰذا ان کی طرف سے کوئی فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن یہ نمازیں جو بے ہوشی کی عالم میں گزر جاتی ہیں ان کے اوپر فدیہ نہیں ہوتا ان نمازوں کا جی۔ مسافر نے مقیم امام کے پیچھے نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، مسافر نے، ظاہری بات ہے کہ مسافر پر 2 رکعت ہی قصر نماز ہوتی ہے، لیکن امام کے پیچھے 4 رکعت پڑھنی پڑیں گی اگر امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو، اگرچہ مسافر ہے۔ 2 رکعت کے بعد اگر اس نے سلام پھیر دیا ہے تو لہٰذا اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ امام کے پیچھے 4 ہی رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہ دوبارہ اپنی نماز پڑھے گا تو پھر اس پر 2 رکعتیں ہی ہیں، تو لہٰذا 2 رکعت ادا کرے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن امام کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو پھر امام کی اقتداء کے اندر 3 پڑھائے یا 4 پڑھائے، امام جتنی پڑھائے گا اس کے پیچھے مسافر کو بھی اتنی ہی پڑھنی پڑیں گی۔ فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ایسا عمل کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، حدیث مبارکہ میں ایک دعا ملتی ہے المعجم الکبیر کے اندر، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن، یہ دعا ملتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ فرض نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ لے تو یہ بہرحال دعا پڑھ سکتا ہے، یہ ثابت ہے جی۔ سجدہ تلاوت کا صحیح طریقہ کیا ہے جی؟ سجدہ تلاوت کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت آ جائے تو آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے اپنے ڈائریکٹ سجدے کے اندر چلے جانا ہے، رکوع نہیں ہوتا اس کے اندر، اور سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہہ کے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور بغیر سلام پہ آپ کھڑے ہو جائیں، تو لہٰذا آپ کا یہ سجدہ تلاوت بالکل ٹھیک ہو چکا ہے جی۔ دل میں ذکر اور تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ ہاں جی بالکل، دل کے اندر بھی اگر آپ ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جب آپ زبان اور دل دونوں کے ساتھ ذکر کریں گے تو زبان کے ساتھ ذکر کرنے سے زیادہ انسان کو اجر ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ اس کے اندر ایک تھوڑی سی بندے کا اپنا عمل بھی جو ہے وہ اس میں مزید بڑھ جاتا ہے، تو اس لحاظ سے اجر بھی زیادہ ملے گا۔ لیکن یہ کہ دل، ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ دل سے ذکر بھی کر سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، لیکن اگر آپ دل سے تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت آ جائے تو دل کی تلاوت کے ساتھ سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا، یہ ذرا ذہن میں فرق ہے، کیونکہ زبان سے پڑھیں گے تو سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، دل کی تلاوت کے ساتھ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا جی۔ حاملہ عورت ہے، حاملہ عورت اور اس کا شوہر میت کے لیے تعزیت کریں تو بچے پر تو کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ ہاں، یہ بھی ایک یاد رکھیے گا کہ آج کل بہت اس طرح کے چونکہ وہم میں لوگ مبتلا بہت زیادہ ہیں، عام طور پر لوگ اس طرح کی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا کوئی ایسا عزیز و قارب ہے جہاں پر آپ کا جانا ضروری ہے تو میاں بیوی جا سکتے ہیں اور عورت بھی اس حالت کے اندر جا سکتی ہے، بچے کے اوپر شرعی اعتبار سے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ تعزیت کرنے کے لیے کسی کے گھر میں جائیں تو بچے کے اوپر اثر پڑے گا، قرآن اور حدیث کے اندر ایسی چیز نہیں ملتی۔ ویسے احتیاط کے طور پر آپ اگر نہیں جانا چاہتے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر ہم گئے تو ہمارے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو بہرحال یہ جو ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے جی۔ جی، کتے کو رکھنا جائز ہے؟ کتے کو رکھنے کی وجہ پوچھی جائے گی۔ دیکھیں، کتے کو رکھنے کی 3 صورتیں شرعی اعتبار سے جائز ہے جی۔ ایک تو یہ ہے کہ گھر کی چوکی داری کے لیے رکھ سکتے ہیں ہم، گھر سے باہر اس کے لیے جگہ بنا دے تو گھر کے چوکی داری کے لیے کتے کو رکھنا جائز ہے۔
اسی طرح بھیڑ بکریاں اگر کسی کے پاس ہے تو ان کی حفاظت کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے کتے کو رکھنا جائز ہے۔ تیسرا یہ کہ شکار کرنے کے لیے شکاری کتا اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو شکار کی نیت سے شکاری کتا رکھنا، یہ 3 صورتیں ہیں، تو ان 3 صورتوں کے لیے تو جائز ہے کتا رکھنا۔ اس کے علاوہ اگر شوقیہ طور پر ہے تو وہ سخت گناہ ہے، بلکہ ہر روز اس کے نامہ اعمال کے اندر سے نیکیاں کم ہوں گی اگر کوئی ایسا کتا رکھتا ہے کہ جو شوقیہ طور پر رکھا گیا گھر کے اندر، اس سے روزانہ ثواب کے اندر نیکیوں میں کمی آتی ہے، الا یہ کہ یہ 3 صورتیں ہو، گھر کی حفاظت کے لیے، گھر سے باہر ہو، اور بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے، اور شکار کی نیت سے اگر رکھا ہوا ہے تو یہ 3 صورتیں کتا رکھنے کی جائز ہے۔ باقی کسی کے ذمہ میں بتا دوں کہ بلی وغیرہ کا رکھنا اور بلی کا پالنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ جی، خودکشی کرنے والے کی بخشش ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، خودکشی کرنے والے کی بخشش ہوگی یا نہیں، بخشش کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ جیسے باقی گناہ کبیرہ ہوتے ہیں نا، جیسے زنا کرنا، شراب پینا، نماز کا چھوڑ دینا، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں، جادو کرنا، اسی طرح خودکشی بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ لیکن دیکھیں کہ جیسے باقی گناہ کرتے ہوئے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ ایک بے نمازی فوت ہو جاتا ہے یا شراب پینے والا بندہ، چور ڈاکو، اس طرح کا کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اگرچہ وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ اس کو آپ بخش دیجیے۔ اسی طرح خودکشی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور بہت سخت اسلام کے اندر منع کہ ایسی حرکت کوئی بندہ نہ کرے، اور اس کے اوپر وعیدیں بھی بہت زیادہ آئی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو عمل کرنے کے بعد بہرحال چونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ گناہ ہے، جیسے نماز کا چھوڑنا گناہ تھا، شراب کا پینا گناہ تھا، زنا کا کرنا گناہ تھا، لیکن ان کے باوجود ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی مسلمان خودکشی کر لیتا ہے تو اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی بخشش فرما دے۔ بخشش نہ ہونے کی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ تو گناہ ہے، اور گناہ کرنے سے بندہ ایمان سے نہیں نکلتا، اور جو بندہ ایمان کی حالت میں ہوتا ہے اس کی لیے بخشش کی امید بھی کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے۔